تاریخ میں یہ 100 برس کا معاملہ ہے، دینوں کا 100 برس کا معاملہ، کسی کے پیچھے میں اور اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو تمہارے یہاں تمہارے بانی اگر جو بن کے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی، آپ کی روح خارج نہیں ہوئی آب حیات سے، دل میں ہے، آپ کی روح باہر نہیں نکلی۔ اور جیسے میں نے عقیدے لکھا ہے فوٹو کے ذریعے سے، خلیل صاحب نے جو بذل المجہود کے شارح ہیں ابو داؤد کے، کتنے بڑے ان کے امام ہیں دیوبندیوں کے، انہوں نے سارے فتوے جمع کیے پاکستان اور عرب ممالک کے، کتاب چھاپی، جو ان کے وقت سے آج تک جو دستور ہے، جو ثبوت ہے کہ سارے دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں زندہ ہے، صرف نماز روزے کے مکلف نہیں ہیں، باقی ان کی زندگی دنیاوی زندگی ہے جیسے دنیا میں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ زور کے ساتھ یہ زندگی دنیاوی ہے، برزخی نہیں ہے۔ تو بتاؤ بھائیوں، تم میں اگر کوئی ایسا اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ میں دیوبندی نہیں رہا ہوں، میں مسلم تھا، میں نے قرآن و حدیث کو مانا ہے، ٹھیک سر آنکھوں پر تم مان سکتے ہو، تم کہہ سکتے ہو، ورنہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم پر نماز ہم نے پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، تو مالک فرماتا ہے کہ وہ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ تم اپنے ان کو بناتے ہو اپنا پیشوا، اللہ کی کتاب کے خلاف صاف فیصلہ دیا ہے، اور تم بجائے اس کے کہ اس کا کفر کرو، تم نے مان لیا ہے جو تم نے کہا ہے، اور خود فخر محسوس کرتے ہو اپنے کو اس مقصد سے انتصاب کرنے کا اور منتسب کرنے کا۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، انصاف کے ساتھ کہو، کیا تمہارا مالک ایسا ہے، اس کی یہ حیثیت ہے کہ تمہارا کوئی بڑا کوئی امام جب چاہے اس کے قرآن کو قلم کر دے، جب مرضی آئے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر کے اپنی بات چلا دے؟ تو طاغوت کون سے ہوتے ہیں؟ بتاؤ طاغوت کیا ہوتے ہیں؟ اور اللہ قرآن نے فرمائے، ابھی وہ زمانہ نہیں آیا تھا جنگ کا، سورہ نحل میں مالک فرمائے کہ تمہارا یہ ایمان خالص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا، یہ ہماری نگاہ میں معتبر اس وقت تک نہیں ہے جب تم لات عزا اور منات کا انکار نہ کرو۔ یہی کہا گیا کہ کوئی اہل کتاب عیسائی ہو، اگر وہ کلمہ پڑھ دے تو اس کا کلمہ معتبر نہیں ہے جب تک وہ یہ نہ کہے کہ میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، اللہ کا نبی مانتا ہوں، کلمہ مانتا ہوں۔ اور یہی فرمایا کہ جب کبھی میں نے کوئی رسول بھیجا ہے اس نے یہی بات پہلے کہی ہے، کبھی گھٹی چھپی بات نہیں رہی کہ اللہ کو مانتے ہو، خوش آمدید، لیکن جان لو کہ اس کے بعد جو طاغوت ہیں ان کا انکار کرنا پڑے گا۔ اب دو کی غلامی تو نہیں کر سکتے، اس نے تمہارے مالک کو جھوٹا کہا ہو، مالک کی کتاب کو رد کیا ہو، وہ تمہارا دشمن ہو سکتا ہے، دوست تو نہیں، ولی تو نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اسے ولی بناتے ہو تو مالک فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ کافروں کے طاغوت ولی ہوتے ہیں۔ تو کوئی مومن کبھی اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارے ولی ہیں، یہ ہمارے بڑے، ہمارے امام ہیں، جنہوں نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا، اللہ کی بات کی بجائے اپنی بات پیش کی، اور آج تک دنیا اس کو مانتی چلی آ رہی ہے۔ تو ایک یہ طاغوت نہیں، طاغوت سے کوئی بڑی چیز یہ ہے۔ تو ہم یہ بات کہتے ہیں، تم سے کوئی لڑائی نہیں سوائے ایک اپنے مالک کے سلسلے میں۔ تم بھی اسی کے پیدا کیے پیدا ہوئے ہو، ہم کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، تم کو بھی کھلایا ہے، ہمیں بھی کھلا رہا ہے۔ تم سے پہلے جو گزرے ہیں ان کا وہی داتا و دستگیر اور خالق اور مالک وہی تھا، سب کچھ اس نے دیا ہے۔
اس کا کوئی وقار تمہاری نگاہ میں ہونا چاہیے، اس کا کوئی بندہ ہو، وہ نبی کیوں نہ ہو، وہ حق نہیں دیتا۔ قرآن میں بات کو واضح فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کرتے ہو، رشوتیں دیتے ہو، لالچ سے نوازنا چاہتے ہو، جان کا خطرہ ان کے سامنے لاتے ہو، دیش نکالا دے دیں گے، کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ جو ہم نے اتارا ہے اس میں کچھ ملاوٹ کر کے کچھ اس کی بات کو بنا دے، تقول علینا، کچھ اپنی طرف سے ملا دے تاکہ تمہارے دل کو شانتی مل جائے۔ جو آج تمہارے دل کے اندر جلن ہے، جب سچی بات آپ کی طرح سے لگتی ہے، تم چاہتے ہو کہ یہ نہ ہو، تو فرمایا سن لو، ہمارے بقیدہ نبی ہیں، ایسی بات تو نہیں کریں گے، لیکن مسئلے کو سمجھنے کے لیے سمجھ لو۔ اگر ہماری بات میں کوئی اپنی طرف سے یہ بات ملا دے تو ہم کیا کریں گے؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اپنے نبی کو اس کے داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ان کی رگے گردن کو ہم کاٹ ڈالیں گے۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ خالق اور مخلوق کے فرق کو تم نے مذاق سمجھا ہے؟ یہ ہمارے نبی ہے، قرآن فرماتا ہے اگر یہ کریں اور تمہاری شہر پر تم کو خوش کرنے کے لیے اگر انہوں نے یہ بات کی تھی، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور تم سارا زور لگا دو ان کے بچانے کے لیے، ہم سے نہ بچا سکو گے۔ تو بتاؤ اللہ کا فرمان یہ کہ ہماری بات کے خلاف کوئی اگر بات لگا دے تو اس کے بعد کوئی ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ اور ہماری سنت ہے کہ پیغمبر ہمارے انبیاء ہیں، ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، ایسی بات ہم سے نہیں لگاتے۔ لیکن سوچ لو بات ایسی ہے، اور آج اس دنیا میں ایک مسلک کے آدمی اور سارے اس کے بعد جو عقائد بنائے گئے ہیں اس سارے اس کے اندر یہی ہے کہ ہم قبل سے فیضان کے قائل ہیں، لیکن جیسے خاص کرتے ہیں، خواص اور عام کا طریقہ ہے، خالص وہ قبض پرستی کا شرک جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر مرگ پر ڈرایا تھا کہ دیکھو تم نہ کرنا، اپنے بزرگوں اور اپنے نبی کی قبر کو تم سجدہ گاہ نہ بنانا، یہ جڑ تھی۔ اس سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عین کرب و بے چینی کے عالم میں جب کبھی چادر سر پر ڈالتے تھے، کبھی پھینک دیتے تھے، آپ کی زبان پر یہ جاری تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت ہو اہل کتاب یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور پھر اللہ سے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، مالک میری قبر کو نہ بنانا، لیکن مالک نے دعا قبول نہیں فرمائی، جیسے اور بہت سی دعائیں ان کی والدہ کے سلسلے میں یا اور منافقوں کے سلسلے میں قبول نہیں ہوئی، یہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی۔ آج وہ قبر بھی سجدہ گاہ بنی ہوئی ہے، وہاں بھی لوگ، میں نے خود دیکھا ہے، تہجد کے وقت آ کر داخل ہوئے ہیں، قبلے سے رخ موڑ کر قبر کی طرف کیا ہے، ہاتھ باندھ کر، لمبی داڑھی والے حاجی صاحب ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، نبی صاحب سے فریاد کر رہے ہیں۔ یہ خاص اس کے اندر اس قبر کو، اس کے اوپر یہ کلش بنا ہے اور یہ گنبد لگایا ہے 700 سال کے بعد، اور سب نے اس کو مان لیا ہے، آج بھی جو ہے اس کے رکھوالے بن گئے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی چیز نہ ہونا چاہیے، نہ قبر پختہ ہو اور نہ اس پر کوئی عمارت بنے۔ آج کس میں ہمت ہے کہ اپنے نبی کی بات کو نافذ کر کے یہ کام کر سکے؟ اس لیے کہ دنیا کا مزاج بدل گیا، اب ان کی پسند ہے، اب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا نہیں چلتا، اب دنیا میں ان کو، اس لیے کہ ہزاروں ان کے اٹھانے والے ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں، کتنے علماء دین ہیں، وہی کہتے ہیں یہی بات صحیح ہے۔ تو پہلی بات جو یہ ہے، ایک کا میں نے ذکر فرما کیا، دوسرے لوگ جو آج یہاں اس امت کے اندر ہے، اگر کوئی سلسلے سے ان کا تعلق ہے، اگر کہیں دینداری کی خوشبو ہے ان کے اندر،
تو بہرحال کہیں نہ کہیں لگے ہوئے. دوسرا گروہ جو ہے ان کے بانی رضا احمد رضا خان صاحب یہ سب مانتے ہیں کہ ہاں زندہ ہیں اور کہتے ہیں ازواج مطہرات بھی آپ کے پاس پیش ہوتی ہیں اور آپ رات ان کے ساتھ گزارتے ہیں. دو گروہ یہ ہو گئے. یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو دیوبندیوں کے اکابرین، بریلویوں کے اکابرین اور اہل حدیثوں کے اکابرین کا مشرکانہ عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں رد کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ مشرکانہ عقیدے ہیں کہ نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، اعمال یہاں پیش ہوتے ہیں. اور پھر نبی علیہ السلام نے تو لعنت بھیجی یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. تو اس طرح پچھلی امتوں نے جو یہ شرک کیا ہے اسی کے اندر یہ سارے پھر ملوث ہو گئے، تاکہ ڈاکٹر صاحب کی اپنی جماعت کے جو بنے تھے، امیر بنائے گئے تھے محمد حنیف، وہ بھی 2017 کے اندر آ کے سجدہ تعظیمی کے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایک خاص سجدہ تھا، پچھلی امتوں میں جائز ہوتا تھا. اللہ کے بندوں، پچھلی امتوں کے اوپر تو لعنت بھیجی گئی ہے جنہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہے. انبیاء اور صالحین کی قبروں کو، ظاہر بات اندر تو انبیاء کے جسم تھے، تو قبروں کو سجدہ کرنے کا مطلب انبیاء کے جسموں کو سجدہ کرنا. تو جب مرنے کے بعد ان کو سجدہ جائز نہیں ہے تو زندگی میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ زندگی میں تو انبیاء جب زندہ ہوتے ہیں تو وہ تو اپنے سامنے جھکنے سے منع کرتے ہیں. اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے پورے خاندان سمیت اللہ کو شکر گزاری کا سجدہ کیا تھا، یہ سجدہ تعظیمی نہیں تھا. تو جن اصولوں کے تحت دیوبندیوں کے اکابرین، بریلویوں کے اکابرین اور اہل حدیثوں اور سلفیوں کے اکابرین کا رد کیا گیا ہے، اسی اصول کے تحت محمد حنیف کا رد کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اور جو ان کو اپنا امیر مانے اور ان کو اپنا بڑا مانے، امام مانے، ظاہری بات ہے وہ اسی طرح مشرک ہے جس طرح بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں یا دوسرے ہیں. تو یہ بات بالکل حق بات بیان کی جا رہی ہے، بالکل یہ حق دعوت اٹھی ہے، اور اس کا ساتھ دینے والے بہت کم لوگ ہیں. بہت کم لوگوں کی طرف سے حمایت میں جو ہے آگے بڑھے ہیں، اور جو آگے بڑھے بھی ہیں وہ تھوڑا عرصہ چلنے کے بعد کچھ نکلتے رہے ہیں، بہت کم لوگ رہ گئے ہیں. بہرحال ہم دوبارہ منظم ہو گئے الحمدللہ. اس ایمان کی شمع کو ہم بجھنے نہ دیں گے اللہ کے بھروسے کے اوپر. ہم نے اس معاملے کو جاری رکھا ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے عقیدے کے اندر جو ہے کمی اور کمزوری نہیں آئی ہے. یہ جو دعوت توحید کی دعوت اٹھی ہے، رد شرک کی دعوت اٹھی ہے، طاغوت کی نشاندہی کی دعوت اٹھی ہے، ہم انشاءاللہ اس کا آخری دم تک، آخری سانس تک اس کا ساتھ دیں گے. یا یہ دعوت غلبہ پکڑے گی، اس نے تو غلبہ پکڑنا ہی پکڑنا ہے. بہرحال یا اس راستے میں ہماری جان جائے گی. اب کوئی اور کمپرومائز والا معاملہ جو انہوں نے نامردی دکھائی ہے، یہ حالانکہ بڑے قابل قسم کے لوگ تھے، لیکن ایمان کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں انہوں نے پختگی نہیں دکھائی ہے. محمد حنیف نے، سعید احمد نے، انیس الدین نے، پھر یہ اور کتنے ان کے ساتھ بن گئے مولوی قسم کے جو لوگ تھے، قاری خلیل الرحمان ہو گیا، عتیق الرحمان ہو گیا، منور سلطان ہو گیا، جتنے یہ مولوی قسم کے لوگ تھے انہوں نے اسی محمد حنیف کا ساتھ دیا ہے. ایمان کے مقابلے میں اللہ کی کتاب کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا ہے، انہوں نے جیسے جانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ بہت بڑی بدبختی ان کے اندر آئی ہے. تو بتاؤ تمہارے میں اور بریلوی میں اور دیوبندیوں میں اب کیا فرق رہ گیا ہے؟ بالکل ایک ہی طرح کا شرک ہے ان کے اندر، ایک ہی طرح اصول انہوں نے اللہ کی کتاب کے خلاف اپنائے ہیں، اس لیے انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے، دنیا کی طرف یہ جھک پڑے ہیں.